بصر بن عطاس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ایک جھوٹی روایت تھی، الحسن بن عدی کذاب نے جو گھڑی ہے وہ، اور اس طرح اس کی کوئی بھی سند دنیا میں صحیح نہیں ہے۔ تو ضعیف سندیں، جھوٹی سندیں سب کو جہلوی صاحب نے ملایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، دیکھو جی یہ ظالم تھا اور اس ظالم کو دوسرے ظالم نے مقرر کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جہلوی صاحب کہتے ہیں لوگ تو یزید کو روتے ہیں، وہ تو 20 سال بعد آیا، پیو کی کردر ہے۔ انگنس دنیا ماری، قتل کیتا انہوں نے، 2 بچے قابو آ گئے چھوٹے، کافرانہ بھی سلوک حضور نے نہیں آخیا کرو، بے گناہ بچے، قسم عبد الرحمان ماں دے سامنے اس بزر نے آخیا نہ دونوں ذبح کر، دونوں نے ذبح کیتا، فقتل عبد الرحمان اور دسمے بن عبداللہ بن جبار، اور ماں پاگل ہو گئی بیچاری، منا کر ہر جگہ دیوانی پھرے تے روندی پھرے، کوئی نہیں نہ بچیاں تے ترسنا، تسی یزید نو روندے 20 سال بعد آیا دار کیوں کی کردا سی؟ کہتے ہیں باپ کیا کر اتنا ظالم۔ تو یہ ساری باتیں چھوڑ دیں اور جھوٹی روایتیں آپ کو نظر آ گئیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت انہوں نے پیش کی کہ سیدنا بصر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو لونڈیاں بنایا اور بازاروں میں بیچا، بولیاں لگائیں ان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ کافر بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے کہ ان کی عورتوں کو بیچنا شروع کر دیں یا لونڈیاں بنا لیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک صحابی نے ایسا کیا۔ لوگوں نے قتل کیتا اور انہوں غلام بنایا مسلمانوں نے، حالانکہ آپس کی جنگ چ غلام بناؤ کا کوئی قانون، ایک کافران کو غلام بنایا جاتا، آپس اگر بدقسمتی لڑائی ہوئی نہ لوڑیاں بن گیا بچیاں نہ غلام بنایا جائے۔ مگر ایسے کتابوں میں پڑھو کہ اس بصر نے سب سے پہلا یمن دیا مسلمان لڑکیاں بازار خرید کر کے انہوں نے بیع کی، دین دی مٹی پلید مسلمان لڑکیاں لوڑیاں بنا دیا، انہوں نے بیچنا شروع کیا۔ اور اس ویڈیو پر جو کیپشنز ہیں لگی ہوئی ہیں، جو شروع میں انہوں نے ٹائٹلز بنائے ہوئے ہیں، ہم حیران ہو جائیں گے۔ وہ رافضی ایک چینل ہے نا، تو انہوں نے اپلوڈ کی ہے یہ ویڈیو، یہ ان کو سارا مواد فراہم کر کے گیا نا رافضیوں کو صحابہ کرام کے خلاف۔ انہوں نے کہا جی ایک صحابی جس نے پتہ نہیں بے بہا صحابہ کا خون بہایا اور اس نے جناب آل رسول کی جناب دل چکنی کی اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹی باتیں انہوں نے۔ تو یہ روایت پیش کی کہ بصر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو لونڈیاں بنا کر بازاروں میں بیچا، بولیاں لگائیں۔ یہ روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، 37,616 نمبر 37616، اور اس کی سند میں موسیٰ بن عبیدہ الربزی راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اور بلکہ صرف عام ضعیف ہی نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ساکت عنہ، اور ایسی جو جرح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متروک راوی کے بارے میں جس کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے، سب نے اس کو دفع کر دیا، اور جہلوی صاحب نے اس کی روایت کو اٹھا کر جھاڑا پہنچا اور لوگوں کے سامنے سیدنا بصر رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کمانے کے لیے پیش کر دیا، ان کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں میں زہر گھولنے کے لیے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں انہوں نے پیش کر دیا۔ اور دوسری بات اس میں ایک راوی جو ہے نا زید بن عبد الرحمن بن ابی سلامہ وہ مجہول بھی ہے۔ تو ایسی روایت جس میں ایک متروک راوی ہے، ایک مجہول راوی ہے، اس کو اپنے ماتھے کا جھومر کون بنائے گا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بات وہ کرو جس کی سند مضبوط ہو، کہ کیا دیکھ رہا ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایتیں اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ ہے کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پڑھنا، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وازن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہو۔ یہ لوگوں کو کہتے ہیں بات وہ کرو جس کی سند مضبوط ہو، لیکن خود جو باتیں کرتے ہیں جھوٹی روایات، ایسے متروک راویوں کی روایات، مجہول راویوں کی روایات، انہوں نے اپنا مذہب بنایا، عقیدہ بنایا ہوا ہے صحابہ کرام کی دشمنی میں۔ اتنے بھونڈے الفاظ انہوں نے بولے، کہتے ہیں کہ صحابی رسول تو بڑا مجرم ہے، کہتے ہیں ہم تو اتنے 1400 سال بعد آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہے، تو وہ اگر ایسی غلطی کرے گا، کہتا ہے صحابی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تجھے شرم، تجھے حیا نہ آئی؟ اے نچوڑا میری ساری تقریراں کہ سارے اہل علم دا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی سے اعتراض کرنا اور اس نقطہ چینی کرنی بالکل ٹھیک ہے، کوئی انہوں تفظ حاصل نہیں کہ انہوں کچھ نہ کہو، اگر انہیں برے کام کیے تو انہوں تو ایک تو صحابی رسول ہو کے کر
145 سوال اے صرف اپنے جرم چھپاؤن لئی ایک بہانہ کچھ نہ آکھو صحابی رسول کیوں صحابی رسول دی دوری ذمہ داری ہے کہ تو نبی کو رہا پھر کم کر میرے تو انہوں زیادہ قصوروار ہے کہ اسی بعد جمع ہے انہوں پھر بھی حیا نہیں ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ سیدنا بصر رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ زبان درازی کی ہے اور کہا کہ تجھے حیا نہ آئی، اور ان کے بارے میں وہ بات ثابت بھی تھی.